بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي فليستغرقون يسمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وبشر الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم مشركين فقتلوهم وأرسلت برسالة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال لهم اتبعوا المرسلين اتبعوا إلا يسلكوا أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإليه ترجعون أعتقد سمعت به آلهة يرد الرحمن وزر لا تمكن شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بلم يكن مسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون لما غفر لي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا سرنا على العباد ما يأتي برسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما لم نقبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محزنون وآيات الرحمن أنزل ميتات أحيينا ما خرجنا منها ومن يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملت أيديهم وهل يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن فصيح بما لا يعلمون ويقول لهم الليل نشرق منها النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ونزهنا عداوة الجوع القديم كالشمس يبرق الله من القمر والليل سابق النهار لكل فلك يصطهرون ويطلقون من الذريات ومن المشهور وخلقنا بعضهم مثلهم ويركبون وإن نشروا ولا سبيل له ولا هم ينقذون إلا رحمن منا ومتاع إلههم وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديهم وخلفهم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما آتاكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونكتب ما يشاء الله أنما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون من هذا الوعد إن كنتم
ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلا عليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال يومئذ من بعدنا مغفرة عزم وحد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولحم يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتظروا ما يعلمون ألم أقل لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أنزلنا من قبل كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وهذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فهم يبصرون ولو نشاء لمسحنا على مكاناتهم فملقتوا موسد فلا يبصرون ومن نعمر ونقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا شعر وما ينبغي له إلا يسر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول والكافرين أولم يروا ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لا خالقون وزللنا لهم حمار وهم يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم منتصرون ولا يصدق قولهم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل إذا خلق صيد مبين وضرب لنا مثال لنشأ خلقه قال يحيي الإنسان وحياه الدين أبيو لهذا الشراب والغداء ولكل خلاق عليم الذي جعل لكم من شبيه الأقدار نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر أن يخلق مثلهن بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله الولي العظيم اللهم صل على بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي عبي رسول الله في البعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجدني بدني ضعفا فقلت أعوذ بالله يعبده من الضعف فقال يا
وأتيته بالكساء اليماني فأقضيته به وسرت وانظر إليه وإذا مجحوه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولدي الحسن فدخل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني شم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء أقبل الزمن والكساء قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنون أن أدخل معك هذا الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخلا معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد دخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك ذات الكساء فأتاني الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذنون أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن أم رسول الله فقلنا مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي والكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنون أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليه السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله أتأذنون أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء فعوما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويهزنون ما يهزنهم أنا ولكل من هابهم وكل من سألهم ولكل من عاداهم ولكل من أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي يا
تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا قلبا يدر ولا بحرا يجري ولا قلب يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي نبوتي مادة الرسالة هم فاطمة وأبوها وقالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنوني أن أحبس إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبس أمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يترك السلام ويبشرك بتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدر ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي يا رسول الله يغفر لمن جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل من الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا مع ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي رضا والله فزنا وفاز شيرتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محبوب إلا فرج الله همه ولا مرحوم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي رضا والله فزنا وسعدوا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد.
جے
सीनों में झगड़े रब दफन के मौला निसार अपनी शमशीर क्यों उठाते मौला निसार अपनी शमशीर क्यों उठाते जग के वो जानशीन थे पैगंबरे अमन के हसन के पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद बुलंद सलवात जिंदान से छूट कर जो वतन जाइयो ज़ैना जिंदान से छूट कर जो वतन जाइयो ज़ैना शरबत मेरे फातिहा दिल वाइयो ज़ैना मांगे जो सकीना को तनीज़ी में सितम मांगे जो सकीना को कनीज़ी में सितम तुम मिन्नतें करके उसे छुड़वाइयो ज़ैना हाकिम जो सकीना को कफन दे तो न लेना हाकिम जो सकीना को कफन दे तो न लेना मासूमा को कुर्ते में दफनाइयो ज़ैना जिंदान से छूट कर जो वतन जाइयो ज़ैना
عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں سر، حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں سر، حسن کو دیکھا ہے کاشف نے اگلتے ہوئے، حسن کو دیکھا ہے کاشف نے اگلتے ہوئے، سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے خنجر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں سر، نہ جانے دیکھے زینب نے دشت میں کیسے، نہ جانے دیکھے زینب نے دشت میں کیسے، جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کا سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں سر، حسن جاتے ہوئے چومے بات زینب کی، حسن جاتے ہوئے چومے بات زینب کی، حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں سر، ادھر حسین کے ادھر حسین کے جنازے پر پھول تیروں کے، ادھر حسین کے جنازے پہ پھول تیروں کے، ادھر حسین کی لاشیں کی نظر ہے عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں سر،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन की हाजात की पूरियाबी के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, दस्तरखान में वसअत के लिए, रूहानी जिस्मानी मानवी परेशानी और तकालीफ की दूरी के लिए ये खूब मुहर्रम से लेकर आज तक जो हमने आज़ादारी के शुहदा मुनक़िद की है, उन सब की में कबूलियाबी के लिए, रूहानी जिस्मानी मानवी परेशानी और तकालीफ की दूरी के लिए, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए, तमाम बीमारों की शिफायाबी के लिए, तमाम मरहूमी की मग़फ़िरत के लिए, तमाम बानियान मजलिस और बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात से खैर में इज़ाफ़े के लिए, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताज़ील के लिए बुलंद तरीन सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन सुम्मा सलातु व सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यिबीन अत्वाहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलावत। सामिन गिरामी क़दर सालाना मजलिस अज़ा व बरामदगी शबीह ताबूत हम और आप इस साल भी फर्श अज़ा पर हाज़िर खिदमत हैं। हम खुदा मुताल का कितना शुक्र अदा करें, जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि खुदा ने हमें एक साल और मौका दिया कि हम नबी करीम के बड़े शहजादे की मजलिस अज़ा में तशरीफ़ फरमा हो जाए। आप बाइज़्ज़त मखलूक हैं, फर्श अज़ा पर बैठने वाले, आपकी इज्जत दूसरों की इज्जत के मुकाबले में ज़्यादा है, आपका मकाम दूसरों के मकाम के मुकाबले में ज़्यादा है, आपका मर्तबा दूसरों के मकाम और मर्तबे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। एक रिवायत है, फरमाते हैं कि जो भी मच्छर के पर के बराबर भी आंख में आंसू रखे हुसैन के गम में, इसके मच्छर के पर के बराबर भी आंसू रखे इमाम हुसैन के गम में, क्या मिलेगा उसका? उस पर आतिश जहन्नुम हराम हो जाएगी। क्या कहा? उस पर आतिश जहन्नुम हराम हो जाएगी। ये कोई ऐसा जुमला नहीं है कि मैं आपको तसल्ली देने के लिए या आपको खुश करने के लिए या आपको मुतमईन करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, नहीं। फिर एक जुमला है, फर्श अदा की अहमियत है ये, मम बका औ अबका औ तबाका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्नह। जो हुसैन पर रोए या जो इमाम हुसैन पर रोलाए या जो न रोए
نہ رولائے بلکہ رونے جیسی شکل بنائے اس پر بھی جنت واجب ہے. اس لیے میں نے عربی آپ کے سامنے حدیث پیش کی. پرسوں ایک دوست نے سوال کیا کہ مولانا مجلس عزا میں آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہو پا رہا, ایسا لگ رہا ہے کہ دل تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے, تو کوئی ایسی بات بتائیں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے یا سینے میں اتنی طاقت ہو جائے کہ آئے کہ پتہ بلند ہو. میں نے کہا آپ مجلس میں مصائب سنتے ہیں, گریہ کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسے دکھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہی کو کہ جو فرش ادا پر آ کے پرسہ وصول کرتے ہیں, انہی کو دکھاتے ہیں نا, ورنہ اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے کسی دوست کو تو نہیں دکھانا ہے نا. عزیزان محترم, انہیں نہیں دیکھنا ہے, انہیں تلاش کرنا ہے کہ جو فرش ادا پر باقاعدہ طور پر پرسہ قبول کرنے کے لیے آتے ہیں. اصل ہمارا ہدف اور بنیادی مقصد یہی ہے. تو اب کیسے گریہ کریں, آئیے جملہ اپنے ذہن میں بٹھائیے گا اور پھر میں موضوع میں داخل ہو جاؤں گا. زیارت عاشورہ سب پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. زیارت عاشورہ کا آخری جملہ کہ جو سجدے کی حالت میں پڑھتے ہیں, اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البروز وثبت لی قدم صدق انک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام. یہ 3 لکیروں پر یا 2.5 لکیروں پر مشتمل جملہ کیا ہے؟ اس کے اندر کہ یہ سجدے میں زیارت عاشورہ کے وقت پڑھی جانے والی دعا. میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ اس دعا کی تلاوت کر رہے تھے, آپ کا ہوٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا. بہت سارے ہمارے دوست کے جو گھر سے آفس کے لیے نکلتے ہیں زیارت عاشورہ گاڑی میں لگا لیتے ہیں, سورہ یاسین لگا لیتے, سورہ رحمان لگا لیتے, دعائے توسل لگا لیتے ہیں, دعائے جو مختلف دعائیں لگا لیتے ہیں اور سنتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد شروع میں ہم کیا کرتے تھے, دعا ایسے سامنے رکھیے, ماتھے پر سجدہ کر رکھے, سجدے والی دعا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. 5 سے 6 مرتبہ پڑھی وہ دعا ہمیں یاد ہو گئی, مکمل ہمیں وہ دعا یاد ہو گئی عزیزان محترم. اور جب وہ دعا ہمیں یاد ہو گئی تو اب ہم کیا کریں عزیزان محترم, کہ اب ہم اس کو بار بار پڑھتے رہیں. کیا ہوگا, دعا یاد کیسے ہوئی؟ آپ نے 4 سے 5 مرتبہ پڑھا, دعا یاد ہو گئی. اب آپ کو دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم. بات کرواؤں, جب آپ کو دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پڑھیں. پڑھنے کے 2 فائدے ملیں گے. ایک تو آپ کے دل کی سختی, آپ کسی مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں, غلط مثال کے اوپر جو پیش کرتا ہوں آپ مثال, دل کی سختی کم ہو جائے گی. ایک بات تو یہ ملے گی. اور کیا ملے گا کہ اگر کوئی قبر سے ڈرتا ہے, قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہے, تو اسے کیا ملے گا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البروز, مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. کب؟ جب میں قبر میں داخل ہو رہا ہوں. تو پہلے تو مولا کائنات قبر میں موجود ہے, اس کی وجہ سے پریشانی ختم ہو رہی ہے, اور شفاعت امام حسین بھی نصیب ہو رہی ہے. تو اب کس بات کی پریشانی ہے عزیزان محترم؟ جب نبی کریم کے وصی اور وزیر علی بھی موجود ہیں اور نبی کریم کے چھوٹے نواسے امام حسین کے شفاعت بھی ہے, تو اب کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات اللہ فرمائیے گا. سلامت رہے. سورہ مبارکہ رحمان ہے, اور سورہ رحمان 55واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 97 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا. 78 سورہ میں آیات ہیں, ابتدائی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. الرحمن, خدا رحمان. سورہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ایک اور جملہ لے کے جائیے گا, اگر کسی کے سر میں درد ہو, میگرین یا مائگرین کا درد ہوتا ہے, سن رہے ہیں, درد ہو تو کیا کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹوپی پر لکھیں اور اس ٹوپی کو پہن لیں, یا خواتین ہے اپنی چادر پہ لکھ لیں اور اس کو پہن لیں. سر کا درد, بسم اللہ لکھیں ٹوپی پہ اور اس ٹوپی کو پہن لیں. سر کا درد,
ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو برادران اہل سنت کے لیے کہ ان کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. آپ کا سر کا درد کیسے ختم ہوگا اور کتنے کا جڑنے پر؟ اگر ان کا 1 گھنٹے میں ختم ہو رہا ہے تو آپ کا 10 منٹ میں 1 منٹ میں کیسے ختم ہوگا؟ مثال دوں آپ کو. دیکھیں انسانی جسم پانی سے مل کر بنا ہے. 70% انسان کے اندر پانی ہے. ہاں, پانی پر الفاظ کا اثر ہوتا ہے. اگر میں آپ کی تعریف کروں تو آپ مسکرائیں گے, خوش ہوں گے, ہاں دل شاد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جسم پانی ہے. اسی طرح اگر آپ کی برائی کی جائے, مثال کے طور پر آپ کو ڈانٹا جائے خواہ کہیں, تو آپ کے چہرے کے آثار بدلنا شروع ہو جائیں گے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ جسم پانی سے مل کر بنا ہے اور پانی پر الفاظ کا اثر ہوا کرتا ہے. تو جب پانی پر الفاظ کا اثر ہوا کرتا ہے عزیزان محترم, بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ٹوپی پر پہن کے, ٹوپی پر لکھ کے پہن لی جائے ٹوپی, تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے ان کا. اور آپ کے سر کا درد جلدی زیادہ ان کے مقابلے میں کیسے ختم ہوگا عزیزان محترم؟ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نقطے, دیکھیے میں قریب آ گیا نا, آپ سے بولتا ہوں انا النقطۃ التي تحت الباء, میں علی با کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کا جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں عزیزان محترم. تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نقطے کا جو مصداق ہے اس کے در پہ آنا پڑے گا. اور اس کے در پہ آئیں گے تو مشکلات حل ہو جائیں گے عزیزان محترم. آئیے ایک جملہ پیش کر دوں اور بات کو آگے بڑھا دوں عزیزان محترم. کا ایک آیت اللہ ہے, نام ہے مرتضیٰ انصاری, سن رہے ہیں؟ ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. نصاب میں ان کی کتاب شامل ہے, مرتضیٰ انصاری. ان کے درس میں ایک طالب علم شرکت کرنے کے لیے آیا ہے, اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے درس میں شرکت کرنی ہے. بیٹھ گیا, خود آیت اللہ درس دے رہے ہیں, نیچے جو بیٹھے ہوئے شاگرد ہیں وہ خود دلیل القدر مجتہد ہیں. ان میں آگے بیٹھ گیا درس لینے کے لیے. کچھ دن درس پڑھا, کیا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آیت اللہ کیا پڑھا رہے ہیں, پلے ہی نہیں پڑھ رہا کیا پڑھا رہے ہیں. اور کتنے کا دوسرے پڑھے آیا امیر المومنین کے حرم میں نجف اشرف میں درس دیا کرتے تھے مرتضیٰ انصاری. آنے کے بعد کہا کہ اے مولا آپ جب تک مجھے کچھ عطا نہیں کریں گے تب تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں, تاکہ میرا ذہن کھل جائے اور مجھے سمجھ میں آنے لگ جائے درس آیت اللہ کا. رات کو آیا, کہا کہ فجر تک بیٹھوں گا, اگر مجھے کچھ کشف ہوا, کچھ الہام ہوا, آپ سے کچھ ملا تو ٹھیک ہے آپ کو مانتا رہوں گا, اور اگر کچھ نہ ملا تو ماننا چھوڑ دوں گا عزیزان محترم. ایسے جملہ اس نے کہا, ظاہر ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے مانگنے کا. فجر کا وقت قریب آیا, اس کی آنکھ لگ گئی شاگرد کی. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے سامنے تو بیٹھا ہے نا, قبر سے ایک نور نکل رہا ہے. اس نور نے اس طالب علم کے کان میں آ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن رہے ہیں, چلے گئے. جیسے ہی بسم اللہ کہا اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا کہ مولا نے مجھے کچھ عطا کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا کیے. آیا درس میں بیٹھا, اب درس سمجھ میں بھی آنے لگ گیا, اور اتنا زیادہ سمجھ میں آنے لگ گیا کہ اب استاد سے سوال بھی کر رہا ہے, مسلسل سوال کر رہا ہے. اب وہ جو شاگرد تھے وہ پریشان ہو گئے کہ کل تک تو گونگا بنا بیٹھا رہتا تھا, اب یہ سوال کرنا شروع کر دیا, اور اتنے زیادہ سوالات کرتا ہے کہ ہمارے درس کا پورا سسٹم خراب ہو گیا. تو انہوں نے استاد سے شکایت کی آیت اللہ سے کہ آیت اللہ یہ تو پہلے کچھ کہتا نہیں تھا, درس میں سوال ہی نہیں کیا کرتا تھا, اور اب یہ سوال کرتا رہتا ہے. اس نے ہمیں بھی سوچنے میں مجبور کر دیا ہے, ہمارا دماغ بھی اب اتنا زیادہ تیز نہیں چلتا ہے جتنا اس کا زیادہ تیز چلتا ہے. کب پہلے یہ خاموش رہتا تھا, اب یہ بولنا شروع کر دیا ہے. آیت اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ جیسے ہی درس ختم ہوگا میں اس کو کچھ کہوں گا تو کل سے درس کا ماحول صحیح ہو جائے گا. آیت اللہ نے شاگرد کو بلایا, کہ جیسے ہی شاگرد کو بلایا اس کے کان میں کچھ کہا, وہ چلا گیا. اگلے دن سے درس کا ماحول بالکل دوبارہ سے نارمل ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. جیسے ہی یہ جملہ کہا, اب شاگرد آئے استاد کے پاس, آیت اللہ کے پاس. یہ آپ نے اس کے کان میں کیا کہا کہ درس کا ماحول بالکل صحیح ہو گیا. پہلے وہ گونگا بنا بیٹھا رہتا تھا, پھر کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں بات آئی, اب وہ بولنا شروع کر دیا, سوال بھی کرنے شروع کر دیا اس نے, لیکن اب اچانک سے پھر دوبارہ خاموش ہو گیا. آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ آیت اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے درس پہ توجہ دیں. انہوں نے کہا نہیں, اب درس اس وقت جاری ہوگا
اور کسی کا جملے پر اب جب اس وقت جاری ہوگا جب آپ بتائیں گے کہ آپ نے طالب علم کے کان میں کیا کہا، آیت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہن میں رہے، آیت اللہ نے مسکرا کر کہا کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، میں نے اس طالب علم کے کان میں صرف اتنا کہا کہ جس علی نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اسی علی نے میرے کان میں پوری فاتحہ پڑھی ہے، پوری فاتحہ پڑھی ہے عزیزان محترم، تو یہ بسم اللہ ہے اور یہ پوری فاتحہ ہے عزیزان محترم، ہاں؟ اور اگر مجھے اور آپ کو بسم اللہ کی بات کا ایک نقطہ بھی مل جائے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں عطا ہو جائے گا نا عزیزان محترم۔ الرحمن علم القرآن، خدا رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اور انسان کو بیان سکھایا، بیان کی تعلیم دی۔ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے یا نہیں؟ اتنا گھبرا رہے ہیں، کم سے کم سروں کو ہلاتے رہیے گا، بھلے داد نہ دے، ہاں عزیزان محترم، بھلے سبحان اللہ نہ کہیں، سبحان اللہ چونکہ اس کے لیے ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں میرے لیے نہیں ہے، آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ تب بھی بات آگے بڑھتی رہے گی۔ عزیزان محترم کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ سر ہلاتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ ہاں ذرا بات پہنچ رہی ہے۔ اب تو تھوڑا میں یہاں اور بھی زیادہ ہو جانا چاہیے، شبیہ ہے ذوالفقار میرے ہاتھ میں ہے عزیزان محترم، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، جنگ احد کے میدان میں تھے، ہم سن رہے ہیں، خدا آپ کو وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ سب نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ تو ٹھیک ہے احد کا میدان ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یہاں پہ بڑے بڑے شہداء ہیں، جناب حمزہ سنگھ جو شہداء ان کی قبر پہ ہم نے فاتحہ پڑھ لی، آپ نے اس کی ہسٹری بھی بتا دی ہے کہ احد، یہ بتائیے کہ ذوالفقار کہاں نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی؟ تو جو ہمارے پاس میپ وغیرہ تھا تو ہم نے دیکھا، ان کو بتایا کہ قریباً یہی ذوالفقار نازل ہوئی ہوگی، ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتے کہ کہاں نازل ہوئی، واقعہ کہاں ہوا، کیونکہ ظاہر ہے جغرافیائی لحاظ سے 1400 سال گزر گئے، تو کہا کیسے آئی ذوالفقار عزیزان محترم؟ کہا ایسے نہیں آئی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ سلامت ہیں عزیزان محترم، ہاں تو الرحمن، میں اس پہ گھنٹہ بول سکتا ہوں جنگ احد پہ، لیکن مجھے واپس آنا ہے، امام احمد تک پہنچنا ہے۔ الرحمن خدا رحمان ہے، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ تنہا ہے، آپ نے سر ہلایا تھا، جی ہاں بالکل اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب اللہ اکیلا ہے پھر کہا کہ الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب لطف لیجیے گا جملے کا، قرآن نازل ہوا 23 برس کے عرصے میں، لیکن علم خدا میں تو تھا نا، یعنی جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کا علم ہے، اور جب سے اللہ کا علم ہے تب سے اللہ کے علم میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک آگے نا، جب اللہ کے علم میں قرآن ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن میں تنہا، اللہ رحمان ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، علم القرآن خلق الانسان، اس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا۔ تو کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو خدائی کے بعد علم حاصل کرنے والا ہوگا قرآن کا، سن رہے ہیں، گھبرا تو نہیں رہے؟ اب آئیے ترکیب دیکھیے گا، الرحمن اللہ تنہا، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اس کے بعد انسان کو خلق کیا۔ تو کوئی انسان ایسے رہے ہوں گے نا، انسان کو تو بعد میں خلق کیا، اللہ تنہا ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی، تو کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم لی۔ وہ کون لوگ ہیں عزیزان محترم؟ آئیے آپ کے ہاتھوں میں پیش کر دوں کا اسلامی احکام حاصل کرنے کے 4 بڑے ماخذ ہیں، 4 بڑے ریسورسز ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔
ٹھیک ہے نا, ان کی گہرائی میں نہیں جا رہا. کوئی حکم قرآن میں نہ ملے تو حدیث کی طرف چلے جاؤ, یہی ہے. ہاں, حدیث میں نہ ملے تو پھر اجماع, اجماع نہ ملے تو پھر عقل کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا. قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, ایک آیت. دوسری آیت میں فرمایا الی ربہا ناظرہ, وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے, نہیں گھبرا رہے ہیں, ہاں اللہ کا ہاتھ بھی ہے, اللہ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جسم بھی ہے. ہاں, یہ توحید تشیع کی نہیں ہے. سن رہے ہیں, مجھے پتا میری آواز کہاں تک جا رہی ہے. ہاں, یہ توحید وہابی فرقے کی توحید ہے. سن رہے ہیں, کسی پر تنقید نہیں ہے. آپ وہاں جا کے ان سے پوچھیے گا, وہ کہیں کہ جی ہاں قیامت کے دن خدا خدا نظر آئے گا. ان کی توحید کے مطابق کیا ہے کہ خدا اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. اس کا مطلب ہے خدا کا پاؤں بھی ہے, ہاں اللہ کا ہاتھ بھی ہے, اللہ کا جسم بھی ہے. اور کہنے کا جملے پر اگر قرآن براہ راست لیا تو یہ مسئلہ پیش آئے گا, اللہ کا ہاتھ اللہ کا جسم آپ قرار دے سکیں گے, ہاں اور دے دیں گے اور پھر شرک کر بیٹھیں گے. کا بات دراصل یہ ہے کہ اگر قرآن کو براہ راست قرآن سے لیا تو مسئلہ پیش آئے گا. کا قرآن کی تفہیم آپ نے کرنی ہے اہل بیت سے, سلامت رہے. ہاں, مائنس اہل بیت اگر قرآن لیں گے تو پھر اللہ کا ہاتھ بھی ہوگا, اللہ کا جسم بھی ہوگا. کا اہل بیت کیا بتاتے ہیں, ہاتھ سے مراد ہے قدرت. ہاتھ اللہ کا ہاتھ, ہاتھ سے مراد ہے قدرت. الی ربہا ناظرہ, وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کہ نہیں, اللہ کی طرف نہیں, اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے. آپ سلامت رہے عزیز محترم. ہاں, اب بات پہنچی نا, یہ بات کس نے بتائی کہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے؟ نہیں, اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے. اللہ کا ہاتھ نہیں, اللہ کی قدرت. اہل بیت نے, ہاں اگر اہل بیت کے بغیر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو یہ مسئلہ پیش آ جائے گا. ہاں, تو اب قرآن میں ہے اللہ رحمان ہے, نتیجہ دے رہا ہوں, لطف لیجیے گا تم نے کہا کہ اللہ رحمان تنہا, اس نے قرآن کی تعلیم دی, اس نے انسان کو خلق کیا. تو قرآن کی تعلیم لینے والے کچھ لوگ تو ہوں گے نا. مجلس پڑھنے کے لیے مجلس پڑھنے والا بھی ضروری ہے, مجلس سننے والے بھی ضروری ہے. اگر مجلس پڑھنے والا نہ ہو تو مجلس نہیں ہوگی, مجلس پڑھنے والا ہو مجلس سننے والے نہ ہو تو بھی مجلس نہیں ہوگی. ہاں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قرآن کی تعلیم دینے والا ہے. تو کچھ لوگ ایسے تصور کرنے پڑیں گے کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم لی. آپ سلامت رہے ہیں, جنہوں نے قرآن کی تعلیم لی. اب یہ کون بتائے گا بابا کہ یہ قرآن کی تعلیم لینے والے ہیں کون؟ آئیے حدیث بتائے گی. اصول کافی, شیعوں کی 4 بڑی کتابیں سن رہے ہیں نا, شیعوں کی 4 بڑی کتابیں. ان کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے اصول کافی, شیخ ابو جعفر کلینی نے لکھی. فرماتے ہیں حدیث ان اللہ, یہ ترتیب ذہن میں بیٹھ گئے نا, خدا رحمان تنہا, اس نے قرآن کی تعلیم دی اور پھر انسان کو خلق کیا. تو اللہ کی وحدانیت اور قرآن کی تعلیم دینے کے درمیان میں کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو ریسیونگ اینڈ پر ہوں, وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتہ, اللہ تبارک ہے, بابرکت ہے, مبارک ہے. وتعالی, اللہ تعالی ہے, متعال ہے, اعلی ہے, علی ہے. دیکھیں سر پہ امامہ ہے, ہاں پڑھا لکھے مدعو میں پڑھ رہا ہوں اور کئی سال سے یہاں پہ پڑھ رہا ہوں. غلو کا تو شائبہ ہے ہی نہیں عزیزان محترم. کیوں؟ کہ قرآن مجید کھولیے, قرآن مجید کا وہ صفحہ کے جس پر جلد ہوتی ہے گدا, اس پہ اللہ کے 99 نام ہیں. ان میں سے ایک نام ہے العلی, یعنی اللہ علی ہے لیکن علی اللہ نہیں ہے. اللہ اکبر, بات سمجھ میں آ گئی نا. ہاں, اللہ بلند ہے, اللہ بلند ہے لیکن علی, اور بول رہے نہیں بول رہے, علی اللہ نہیں ہے. آپ سلامت رہیے. عزیزان محترم, تو خدا رحمان ان اللہ تبارک و تعالی, تعالی اللہ اعلی ہے, ٹھیک ہے. لم یزل, اللہ ازلی ہے, ازلی ایور لاسٹنگ, تھا ہے اور رہے گا. انسان کون ہے؟ نہیں تھا, ہے, سلامت رہے گا, نہیں ہوگا. دیکھیں آپ تیار ہو گئے, اپنے کتاب کے حوالے ہو رہے ہو. لم یزل متفردا بوحدانیتہ, اللہ اپنی وحدانیت میں واحد, اللہ اپنی توحید میں احد,
اللہ اپنی یکتائی میں یکتا، دیکھیں بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں، ہاں کوئی نہیں تھا، اللہ تھا، ہاں کوئی مخلوق نہیں تھی، سورج، زمین، چاند، ستارے، چرند، پرند، آسمان، ہوا، پانی، مٹی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تھا۔ گھبرا رہے ہیں؟ توحید ہمارے مکتب سے ملے گی نا، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں علی پر، ہاں تھوڑا سا تیار ہوتا ہے نا تاکہ میں نتیجہ آپ کے حوالے ہو جائے۔ کہا اللہ اکیلا، ان اللہ تبارک و تعالی۔ اب حدیث کا اگلا ٹکڑا میں صرف عربی پیش کروں گا اور آپ مجھ سے بات کرنا شروع کر دیں گے، میں ترجمہ بھی پیش نہیں کروں گا۔ ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتہ، اللہ تنہا، اللہ بابرکت، اللہ اعلی، اللہ تعالی، اللہ ازلی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين، کوئی نہیں تھا عزیزان محترم، اللہ تنہا تھا۔ اس نے کس کو خلق کیا؟ بولیے گا بیٹا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين، اللہ تنہا، اس نے 5 کو خلق کیا۔ اب حدیث کو میتھمیٹکس میں انٹیگریشن پڑھی ہوگی نا، حدیث کو آیت کے ساتھ انٹیگریٹ کریں اور مرج کریں، ملائیں، ضم کریں۔ آیت کیا ہے؟ الرحمن، اللہ تنہا، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تنہا، اس نے 5 کو خلق کیا۔ اب پتہ چلا حدیث کو اور آیت کو ملائیے تب تک نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تنہا، اس نے 5 کو خلق کیا، قرآن کی تعلیم دی۔ اب سمجھ آگے نا بات؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ان 5 نے علم کہاں سے حاصل کیا، نہ کسی مدرسے کا۔ آپ نمبر سے نیچے اترنے کے بعد مجھ سے پوچھو مولانا کس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، میں بتا دوں گا، کس مدرسے سے پڑھے ہوئے، میں بتا دوں گا۔ ان 5، 12، 14 کو آپ نے کسی مدرسے میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے براہ راست خدا سے علم حاصل کیا۔ سلامت رہے، براہ راست خدا بند متعال سے علم حاصل کیا گیا۔ حدیث مکمل کر لو اگر سننا چاہ رہے ہیں، پیش کر دوں، گھبرا رہے ہیں؟ لم یزل متفردا بوحدانیتہ، اللہ نے 5 کو خلق کیا۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، اس کے بعد تمام اشیاء کو خلق کیا، تمام اشیاء کو خلق کیا۔ وضبط امورها الیہ واجرا طاعته علیہا، تمام اشیاء کو خلق کیا، سورج، چاند، ستارے، زمین، چرند، پرند، مخلوقات کو خلق کیا اور ہر ایک کو اس کے کام بتائے۔ سورج تمہیں چمکنا ہے، چاند ستاروں تمہیں دمکنا ہے، چرند پرند تمہیں چہچہانا ہے، زمین تمہیں گھومنا ہے، پانی تمہیں بہنا ہے، مخلوقات تم حلال ہو، جانور ہو، تمہیں انسان کے کام آنا ہے۔ سن رہے ہیں کہ ان تمام مخلوقاتوں کو ان کے کام بتائے، تمام مخلوقات کو ان کے کام بتائے۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے قطار میں کھڑا کر دیا، ان مخلوقات کے سامنے 5 کو کھڑا کیا۔ سلامت رہے، تمام مخلوقات ایک قطار میں، ان کے سامنے پنجتن کا نور، اور کہا تمام مخلوقات سے کہ تمہیں جو کام بتائے گئے ہیں وہ تو ہے ہی، ان میں ایک کام اور شامل کر لو۔ مخلوقات نے کہا پروردگار عالم وہ کام کیا ہے؟ کہا تمہیں اپنے کام تو کرنے ہی ہے، لیکن ایک کام اور یہ کرنا ہے کہ ان 5 کی اطاعت کرنا۔ اب سورج اور کہے گا جملے پر 5 کی اطاعت کر رہا ہے، چاند 5 کی اطاعت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، ستارے ان 5 کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اب اگر کوئی چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، سورج کو پلٹا دے، ستارہ گھر پہ اتار لے، اگر کہتے ہیں کہ بچوں انتظار کرو درزی لباس لا رہا ہے، تو اب فرشتہ آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آج سے میں فرشتہ نہیں ہوں، حسنین کا درزی ہوں۔ حسنین کا درزی ہوا دیدان محترم۔ یہ علم براہ راست 5 نے لیا ہے اللہ سے،
اور یہی علم کہ جسے مولا کائنات نے نبی کریم کی آغوش میں آتے ہی منتقل کیا، وہی علم علی کے ذریعے منتقل ہوا امام حسن میں. پہنچ گئے؟ ہاں عزیزان محترم، بات تمام کر رہا ہوں، وقت یہ بھی گزر گیا. یہ علم دیکھیں اہل بیت علیہ السلام اور بنو ہاشم کا خاصہ ہے. علم کیا ہے؟ علم، نالج، معلومات، پڑھا لکھا ہونا. ہاں تو ان کے ماننے والے کا بھی خاصہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ سلامت رہیں، پڑھے لکھے ہونے چاہیے، نالجبل ہونے چاہیے، معلومات ہونی چاہیے. تو نہیں ہے چلے گئے. ہاں میں یہ درس نہیں دوں گا کہ آپ پڑھ لکھ جائیں، یہ کر لیں، پڑھ لیں. ہاں گھر پہ والدین بھی یہی کہتے رہتے ہیں، ہم کہیں گے مولانا بھی یہی کہنا ضرور ہے پڑھ لیں. صرف میں نے اشارہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے باب مدینہ العلم. ہم ان کی ادرا سے غلاموں کے بھی غلام اور اس سے بھی آگے لے جائے سلسلہ. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہمیں تو باقاعدہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا. مولانا کیوں پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ تاکہ مال آئے. ارے یہ پہلا مولانا دیکھا ہے جو کہہ رہا ہے مال آئے. ہاں مال آنا چاہیے. کیوں بھائی کیوں مال کیوں آنا چاہیے؟ دیکھیے میری طرف دیکھیے گا، تاکہ آپ کا ہاتھ ایسے نہ رہے، فقراء مساکین کے لیے ایسے رہے. سلامت رہے. ہاں مال ہوگا ازاداری کریں گے نا اس محترم. آج یہ نہیں کام دیکھیے لطف دیجیے گا جملے کا. کسی کو مال کی تنگی ہو، ہاں رزق کی تنگی ہو، ابھی میں علم پہ آ رہا ہوں لیکن ابھی بھی جملہ آیا پیش کر رہا ہوں. رزق کی تنگی ہو، مال کی تنگی ہو، کیا کرے؟ دسترخوان امام حسن مان لے. مولانا یہ تو الٹ بات آپ نے بتائی. کیوں؟ یعنی گھر پہ پیسے نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دسترخوان مان لو. اور بڑا مسئلہ. تو میں نے کب کہا ہے کہ آپ کے دسترخوان میں لیوش ڈشیں رکھی ہوئی ہو؟ ہاں آپ کہیں کہ میں دسترخوان مانوں گا، اگر میری استطاعت کے مطابق پانی ہی ہوا تو ایک گلاس پانی رکھ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے وہاں کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی ہے. ہاں ان کے یہاں کمیت کو دیکھا جاتا ہے، نہیں دیکھا جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. عزیزان محترم اور پھر اب یہ گھبرا تو نہیں رہے نا عزیزان محترم. ہاں دیکھیں اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ کہ مولا نے کہا کہ دسترخوان مان لو. مولا ایسا ہے نہیں اور کہاں سے دسترخوان مان لے. ہاں لوگوں کو رشتے داروں کو بلائیں گے اور زیادہ خرچہ ہے. ابھی تو جیب بھی جو ہے وہ تنگ ہے. نہیں اب آئیے جملہ پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ کے بعد ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مال کی تنگی ہے. رسول اللہ نے کہا شادی کر لو. رسول نے کہا یا رسول اللہ شادی یہ تو اور خرچہ ہے. ہاں خود اپنا پیٹ نہیں بھر پا رہا، زوجہ کا کیسے؟ کہا شادی کر لو. کر لی شادی. کچھ دنوں کے بعد آیا کہ یا رسول اللہ اور حالات خراب ہو گئے. ہاں اب رسول اللہ نے کہا دوسری شادی کر لو. سن رہے ہیں؟ ہاں اور ظاہر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خواتین بھی تشریف فرما ہے، قرآن کا حکم ہے، میں پیش کر رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ مشکلات ہے، پریشانی، اب کیا کروں؟ تیسری شادی کر لو. یا رسول اللہ مال کی تنگی، پریشانی، رحمت، پریشانی، مشکلات، ہاں کیا کروں؟ رسول اللہ نے کہا تیسری شادی کر لو. کر کے آ گیا. یا رسول اللہ ابھی بھی مشکلات ہے، چوتھی شادی کر لو. نہ جانے جملہ آپ کیسے وصول کریں گے. جس چوتھی عورت سے اس نے شادی کی وہ تھی مالدار. اس نے تینوں بیویوں کو بھی رکھ لیا اور شوہر کو بھی رکھ لیا، سارا معاملہ سیدھا ہو گیا. کہ اسلام ایسے سوچتا ہے، آپ کیسے سوچتے ہیں؟ کہ مولا نے کہا کہ رزق کی تنگی ہے، دسترخوان مان لو. ہاں کہ دسترخوان اسی وقت بچھے گا جب مولا مال دے گے. بات بول کے نا بول رہا ہوں. تو اپنا ہاتھ ایسے ایسے. ہاں بات تمام ہو گئی. اس گھر کا خاصہ ہے علم، جو کہ براہ راست لیا ہے. شجاعت براہ راست لی ہے. شجاعت براہ راست. سخاوت، امام حسن کا لقب سخی. سن رہے ہیں؟ ہاں سخی کا کیسے سخی؟ آئیے ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، نہ جانے آپ یہ مثال کیسے وصول کریں گے. حاکم جب بھی امام حسن کا تذکرہ آتا ہے، حاکم شام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے چہرے اس طرح کیوں بن گئے؟ یعنی ان کا نام سنا تو پریشان کیوں ہو گئے؟ ہاں تو ظاہر نام ہے، کیا کریں؟ سن رہے ہیں یا چلے گئے؟ عزیزہ نے ہوتا ظاہر تو اللہ تبارک بھی تو رہے گا، ظاہر اسی طرح سے ہوتا. حاکم شام آیا مدینہ. ٹھیک ہے، مدینہ اپنا ایک مثال میں سے لطف نہیں دے گا.
مدینے آیا، مدینے آنے کے بعد کہا کہ کیونکہ خلیفہ ہے 20 سال حکومت کی، 41 ہجری سے 60 ہجری تک، 22 رجب کو وفات ہوا. سلوات پڑھیے گا، بلند پڑھیے. 22 رجب 60 ہجری، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 28 رجب کو امام حسن حسین مدینے سے چلے تھا، 26 رجب کو خط آیا، 27 رجب کو سارے مسائل آپ نے سن رکھی. لطف لیجیے گا سننے کا. آگے بس ہم مدینے آیا، کیونکہ خلیفہ ہے تو بیت المال کا دروازہ کھول دیا. آج مدینے والوں پر لطف و کرم اور عطا ہوگی. اچھا، بہت اچھی بات ہے. آپ کا کام ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، تو آپ کو عوام الناس کی مشکلات اور داد رسی کرنی چاہیے، پریشانیوں کو حل کرنا چاہیے. یہاں تک آ گئے نا. اب میں مثال بن گئی ذہن میں، لطف لیجیے گا مثال کا. مجلس ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. ماتم داری کے بعد یہاں پہ نظر مولا کا بھی اہتمام ہے، ٹھیک ہے. میں بتا رہا ہوں، پوچھ لیجیے، بتا رہا ہوں. اچھا، میں دیکھ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، نہ جانے آپ جملہ کیسے وصول کریں گے. مجلس سے زیادہ رکعت کون کر رہا ہے دنیاوی طور پہ؟ عباس بھائی، ان کی فیملی. ہاں یا نہیں ہے نا. میں دیکھ پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور دیکھ پہ جا کے کھڑا ہو کے کہوں کہ بھائی آپ کو 2 تھیلیاں تبرک ملے گی، آپ کو 1 تھیلی تبرک ملے گی، آپ کو 1 ملے گی، اور آپ کو سب سے زیادہ سبحان اللہ نعرے لگا رہے آپ کو 1 ملے گی. مجلس کسی اور کی فضیلت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو. اور جو پانی یہ مجلس ہے اس کے کہنے پہ کام ہونا چاہیے نا. کیوں؟ کیونکہ مال اس کا ہے. حاکم شام مدینے آیا، آنے کے بعد بیت المال کا دروازہ کھول دو. بیت المال ہے حکومت کا، فضیلت اپنی پہنچ گئی نا. کا لطف کیا ہے؟ دینا ہے تو اپنی جیب سے. پہنچ گیا نا جملہ. بہت لائٹر نوٹ میں میں نے جملہ پیش کیا ہے. دینا ہے تو اپنی جیب سے دینا. کا دروازہ کھلا ہے بیت المال کا، دو سب کو دو. اچھا بھائی، سب کو دے رہے ہیں. امام حسن تاخیر سے پہنچے نماز کے لیے، نماز پڑھی، ٹھیک ہے. حاکم صاحب نے دیکھا امام حسن جان بوجھ کے تاخیر سے آئے، دیر سے آئے. کیوں؟ تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ بھائی سارا بیت المال تقسیم ہو چکا. اور حاکم صاحب نے جو ہے وہ امام حسن نبی کے بڑے نواسے کو کم عطا کیا. حاکم صاحب نے کہا کہ آج ابھی تک جتنا مال اہل مدینہ کو تقسیم ہوا ہے اتنا برابر نبی کے بڑے نواسے کو دیا جائے. امام حسن نے کہا بسم اللہ، لاؤ کھاؤ. سن رہے ہیں؟ چلے گئے. مولا آپ کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ابھی بتاؤں گا کہ کیا ضرورت ہے. امام نے مال لیا، آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے نا، پیچھے سے آواز آئی حاکم شام کی، دیکھ لو میں ہند کا بیٹا ہوں، میں ہند کا بیٹا ہوں. ایسا ہی سناٹا اس سے کہیں زیادہ وہاں تھا. میں ہند کا بیٹا ہوں. امام نے کہا ٹھیک ہے، ہند کے بیٹے ہو. آگے بڑھے. مسجد کے باہر دروازے پر ایک شخص آگے بڑھا، ارے مولا آپ آ رہے ہیں. امام کی جوتی سیدھی کر دیا. جیسے ہی جوتی سیدھی کی، امام نے کہا کہ جتنا مال مجھے ملا ہے میری ملکیت میں ہے، اسے میں تجھے دیتا ہوں. وہاں سے آواز آئی تھی کہ میں ہند کا بیٹا ہوں. امام نے 2 جملے کہے. کا ایک جملہ یہ کہ سخاوت یہ ہوا کرتی ہے کہ اپنی جیب سے عطا کیا جائے، نہ یہ کہ بیت المال پر. اور اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو ہوا کرے میں فاطمہ زہرا کا بیٹا. یہ سخاوت ہے. علم عزیزان محترم، علم. خضر آتے ہیں سیکھنے کے لیے امام حسن کے پاس. سن رہے ہیں؟ خضر آئے، خضر علیہ السلام آئے، نبی کریم کو سوال کیا. نبی کریم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آتے ہیں ہمیشہ، آج سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بڑا شہزادہ جو وہاں بیٹھا ہے. جناب خضر آگے بڑھ گئے. صحابہ پہچانے لگے. سن رہے؟ صحابہ پہچانے لگے.
کچھ دیر کے بعد جناب خضر آئے، یا رسول اللہ شکریہ جزاک اللہ. نبی کریم نے کہا اطمینان ہوا؟ جوابات جو ملے اس سے تشفی ہوئی. کہا یا رسول اللہ جیسا اطمینان آپ کے جواب پہ آتا ہے، آپ سلامت رہیں، ہاں جیسا اطمینان آپ کے جواب پر آتا ہے اتنا ہی اطمینان آپ کے بڑے شہزادے جو کہ بچپنے میں ہیں ان کے جواب پر آتا ہے. عزیز محترم جناب خضر چلے گئے. جب چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے اور امام حسن کب اس ملک میں چلے گئے کہ ان کی زبان ان بزرگ کی امام حسن کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہا کہ انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، کہ سیکھے سکھائے ہوئے اس دنیا میں آئے ہیں. عزیز محترم کہ یا رسول اللہ یہ ہے کون؟ کہ یہ خضر علیہ السلام ہے. کبھی کبھی جب مشکل پیش آتی ہے سوال کرنے آتے ہیں تو میرے پاس آ جاتے ہیں. آج میں نے بھیج دیا آپ کے پاس امام حسن کے پاس. صحابہ پہچانے نہیں جناب خضر کو، تو جو نہ پہچانے ہیں جناب خضر کو وہ ہے صحابی محمد. جو نہ پہچانے وہ ہے صحابی محمد، اور جو پہچانے وہ ہے آل محمد. محمد صلی اللہ بڑے فضائل آپ کی صلح، لیکن نہ جانے جملہ آپ کیسے وصول کریں گے. امام نے صلح کی، ٹھیک ہے، اچھا تو صلح تو نبی کریم نے بھی کی. کیا کہا تھا؟ جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، آپ کا جسم میرا جسم، ٹھیک ہے. حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، ٹھیک ہے. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسین سے، میں حسن سے ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب جب نبی کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، تو نبی کریم نے بھی ایک صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، جسے قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح عظیم عطا کی. تو نبی کی صلح، حسن کی صلح، نبی کی جنگ، میرے ساتھ بولیے گا، ہاں نبی کی صلح، حسن کی صلح، نبی کی جنگ، حسین کی جنگ، نبی کا قاتل ہو گیا. اب آ جائیے امام حسن کا، جیسے نبی ویسے حسن، ہاں نبی کی صلح، حسن کی صلح. یہ میں نے کیوں کہا حسین کی صلح؟ عزیزان محترم کا اگر امام حسن کی جگہ پہ امام حسین ہوتے تو صلح کرتے. دونوں بھائیوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. اور اگر امام حسین کی جگہ پہ امام حسن ہوتے تو جنگ کرتے. آگے بات، ہاں اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی جنگ، حسن کی جنگ، نبی کی صلح، حسن کی صلح، نبی کا قاتل، حسن کا قاتل. یہاں آ کے آپ کو یہ کہتے ہوئے کیوں پریشانی ہو جاتی ہے کہ نبی کا قاتل، حسن کا قاتل؟ ہاں دونوں برابر ہے نا عزیزان محترم، کلنا محمد ذہن میں ہے نا، تو کیوں حسن کے قاتل کے لیے پریشان ہوتے ہیں عزیزان محترم؟ بالکل واضح ہے. یہ جملہ میں آف دا ریکارڈ ایک جملہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ تیر تو برسائب مسائب میں پیش نہیں کیا جاتا عموماً، وقت نہیں ہوتا ہے اور مسائب تیزی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. جنگ جبل میں امام حسن نے تیر چلایا تھا، یاد ہے، ذہن میں ہے؟ جنگ جبل میں امام حسن نے تیر چلایا تھا، اور وہ جو اونٹنی تھی، اونٹ تھا، اس کے گھٹنے پہ وہ تیر لگا تھا اور اونٹ زمین پہ گر گیا تھا، اور مولا کائنات جنگ میں فتح حاصل کر کے آگے بڑھ گئے تھے. اس تیر کا بدلہ امام حسن کے جنازے سے لیا ہوا ہے. آگے ہمیں ایک دوسرے سے مسائل تھا، ہاں اس تیر کا بدلہ کس سے لیا گیا؟ امام حسن کے جنازے سے. تاریخ بشریت میں کوئی جنازہ ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں. آپ کی سطح غلط ہو رہی ہے، ہاں کوئی جنازہ ہم نے تاریخ بشریت میں ایسا دیکھا ہی نہیں ہے. اور بڑا جملہ کہہ دیتا ہوں، شاید آگے دیکھیں گے بھی نہیں. اگر مرنے والا کوئی انسان کا دشمن ہو، اگر میرا دشمن اگر مر جائے بالکل، ہاں تو میں اس کے جسد خاکی سے تو بدلہ نہیں لوں گا نا. ہاں دونوں شہزادوں کے مصائب عجیب ہیں.
ایک کے جنازے پر تیر برسائے گئے، دوسرے کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے. حضرت اللہ ہو گئی مجلس تمام. شبیہ تابوت برآمد کیا جائے گا. اور میں ہر سال تقریباً یہ جملہ کہتا ہوں، عجیب ہے یہ. بعض مجالس میں ایک خاص معنویت ہوا کرتی ہے. اس امام بارگاہ میں جو مجالس ہوتی ہے ان میں الگ معنویت ہوا کرتی ہے. اس مجلس سے ادب میں ایک خاص معنویت ہوا کرتی ہے. کیوں؟ تابوت عام تابوت نہیں، اس شبیہ تابوت پر بھی تیر لگے ہوتے ہیں. حضرت اللہ آپ کی صدا بلند ہو گئی. مجلس تمام ہو گئی. 2 سے 3 جملے پیش کروں گا. بڑے مسائل ہیں آل رسول کے، بڑے مسائل، بڑے مسائل. امام حسن کے سامنے جب بھی امام کی والدہ گرامی کا تذکرہ آتا تھا، سب سے پہلے جب بھی جناب سیدہ کا تذکرہ امام حسن کے سامنے آتا تھا، سب سے زیادہ بلند آواز میں گریہ امام حسن کیا کرتے تھے. حضرت اللہ کسی نے بلاخر پوچھ ہی لیا، کسی نے بلاخر ایک دن پوچھ لیا. آئیے بلکہ میں ایک جملہ اور پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک جملہ بیٹھ جائے. بتا دو کون ہے جناب سیدہ کہ جن کے تذکرے پر امام حسن کی ثنائی گریہ بلند ہو جاتی ہے. یعنی امام حسین کے مقابلے میں امام حسن اپنی ماں فاطمہ کا نام آنے پر زیادہ گریہ کیا کرتے تھے. جملہ پیش کروں حضرت. کیوں؟ بڑے شہزادے ہیں نا، بڑے بیٹے ہیں. جب بھی جناب سیدہ کہتے ہیں کیوں تذکرہ آنے پر گریہ کیا کرتے تھے؟ کہ امام حسن جانتے تھے کہ میری ماں وہ ہے کہ جو 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہی. حضرت اللہ سخت ترین جملہ ہے حضرت. دیکھیں میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں آپ کو تیار کرنے کے لیے تاکہ 2 جملے مصائب کی پیش کر دوں. مجلس تمام ہو گئی. میں ایک عام آدمی ہوں، میری ماں بھی ایک عام خاتون ہے. اگر میں کرسی پر بیٹھا ہوں، اگر میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور میری والدہ گرامی آ جائے جو کہ ایک عام سی خاتون ہے، میں بھی ایک عام سا آدمی ہوں، تو میں اپنی والدہ کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہوں اور انہیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوں. نہ جانے کیسے مسلمان تھے کرسیوں پر بیٹھے تھے، رسول کی بیٹی کھڑی رہی ہے. اللہ اب اس سے بڑا جملہ نہ جانے آپ کیسے وصول کریں گے. یہ نبی کی بیٹی کا مقدر تھا کہ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، مسلمان بیٹھے رہے. وہ علی کی بیٹی کا مقدر تھا کہ 4 دن تک شام کے دروازے پر کھڑی رہی. حضرت اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سے کہ جو شہداء کے آزاد آنے مظلوم کربلا. وہ دن قریب آ رہے ہیں. 28 صفر کو رسول اللہ کی وفات ہے یا شہادت ہے، کسی اور موقع پر پیش کروں گا. 4 یا 5 دن کے بعد 2 ربیع الاول یا 3 ربیع الاول یا 4 ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے کہ 2 بڑے کام ہوئے. کیا پہلو بھی شکستہ ہے. حضرت اللہ شبیہ تابوت کی برآمدگی ہوگی، حضرت اللہ نے مظلوم کیا بلا اور محسن میں شہید ہے. اب آئیے وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو روک کے رکھا ہے، حضرت اللہ نے مظلوم کیا بلا. امام حسن سے پوچھا گیا کہ مولا جب بھی آپ کی والدہ کا تذکرہ آتا ہے آپ زیادہ کیا کرتے ہیں امام حسین کے مقابلے میں. امام حسن نے اپنے سر کو نیچے کیا، امامہ اتارا اور ایک جملہ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ حسین نے نہیں دیکھا. حضرت اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. خامی تشریف لا چکے ہیں اور ماتمداری بھی ہوگی. حضرت نے مظلوم کربلا بلا فاصلہ ماتمداری آخری جملہ پیش کروں گا اور نحوائی سے شروع ہو جائے گا. حضرت نے مظلوم کربلا کیوں؟ امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب آپ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے راستہ کیوں بدل لیتے ہیں؟ امام حسن نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا تھا، میں نے وہ دیکھا تھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا. مولا آپ نے کیا دیکھا تھا؟ کہ میں نے چلتا ہوا دروازہ.
ادرکم اللہ عزادار نے مظلوم کربلا مجلس تمام ہو رہی ہے. 2 سے 3 جملے عزادار نے مظلوم کربلا کیا دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا تھا جس دروازے پر رسول اللہ سلام بھیجا کرتے تھے مسلمان لاتے مار رہے تھے. ادرکم اللہ لاتے مار رہے تھے اور دروازے پر آگ لگی ہوئی تھی. دروازے کے پیچھے عالمین کے رسول کی بیٹی کا ہاتھوں سے دروازے کو روک رہی تھی. ایک مرتبہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو میں نے آنکھوں سے دیکھا, کان سے سنا. میری ماں فاطمہ کہہ رہی تھی فضا میرے پاس آنا, میرا پہلو شکستہ, میرا موت شہید ہے. ادرکم اللہ آخری جملہ علیہ مظلوم کربلا مجلس تمام ہو گئی. کہ امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا, کہ تابوت آ رہا ہے. آخری جملے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, آپ کی صدائے گریہ غلط ہوگی, تابوت کی برآمدگی ہو جائے گی اور نوخانی ہو جائے گی. علیہ مظلوم کربلا کہ ایک مرتبہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام حسن نے امام حسین سے کہا بھیا حسین توجہ بہتر رکھیے گا, کہا بھیا حسین کا ایک تشت لے آئیے, ایک تشت لے آئیے. تشت لایا گیا. علیہ مظلوم کربلا جب تشت آیا تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے. ادرکم اللہ ادرکم اللہ کہ جب تشت میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے تو ایک مرتبہ امام حسن نے امام حسین سے کہا بھیا حسین اس تشت کو کہیں چھپا دیجئے. ادرکم اللہ کہ جیسی یہ جملہ کہا کہ تشت کو کہیں چھپا دیجئے, کہ بھیا کیا بات ہے, کہ زینب اور ام کلثوم ماریں گے. کہ مولا کیا بات ہے, کہ میری بہنیں میرے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکیں گے. ہاتھ جوڑ کے میں آخری جملہ کہوں گا کہ مولا آپ کو اتنا خیال ہے کہ زینب آپ کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھے. مولا ذرا کربلا میں تو آئیے, 70 قدم کا فاصلہ ہے. آخری جملہ زینب دیکھ رہی تھی شبل حسین کے سینے پر چڑھا ہوا تھا, کہ داڑھی میں ہاتھ لے کر خنجر چلا رہا تھا. زینب یہ کہہ رہی تھی شبل میرے بھائی کو نہ مار, تو بھی اولاد والا میں بھی اولاد والی. ارے میری ماں نے چکیا بیچ دی تھی. ماں تو میرا بھائی
پھٹ گئی ارے کاسے پکار بابا آنسو اخیر دیکھو ارے نوغے سنو بہن کے Bye.
ارے بازو بڑی بیٹھ کے تیرا سے اٹھا ہے پھر جہاد یسرب کی بستیوں میں جھگڑے ہے پھر دفن کے ہزار کی منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ہزار کے منظر کو سر کو بھولی نہیں میں ہزار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو اپنے بدلا تو ایمان کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو بھولے سر کو بھولی نہیں میں جان تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا کبھی گرتا تھا لینا سے دور کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو یاد آتا ہے دلہن کو بس کس طرح آئے تھے ایک گٹھری شہر والا سب گانوں پہ لائے تھے اس لاش کی گٹھری کو اس خوبر چادر کو نہیں میں بازار کے منظر کو کھلے سر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں 10 جان کا اور آگ کے شولوں میں وہ ماں کا جھلس جانا کرتے ہوئے جھولے سے پھٹی ہوئی مادر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو سلامت رہیں نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں آج میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ چھپنا بولوں میں گھر